الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے ہم گنہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے ہم گنہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہیں برکتیں ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہیں برکتیں ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے خلاق دو عالم تیری تخلیق بے مثال تو بے مثال تیری ذات بے مثال تیرا ہر ایک امر بے مثال اے مولا کائنات تجھ جیسے بے مثال کو ہم مثالوں سے تشبیہ اور تمثیل دیتے ہوئے تعریف نہیں کر سکتے اے رب تیری تعریف اور مدح و ستائش کرنا ہمیں معلوم بھی نہیں لیکن جس بھی انداز میں تیری تعریفات ہماری زبانوں سے تجھ تک پہنچ رہی ہیں ان سبھی کو تو قبول فرما دے تیرے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیش بہا درود و سلام نازل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ماہ رمضان کی آمد میں صرف چند دن باقی رہ گئے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد آنے والا جمعہ شعبان کی 29ویں تاریخ اور پھر اس کے بعد ہمارا دخول ماہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں ہو چکا اللہ تجھ سے دعا ہے صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں وہاں تک پہنچا موضوع بھی ہے کچھ اسی طرح کا رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں جب سوال یہ آئے کہ ہم کیسے کریں تو اس کا معنی اہل الحدیث کے ہاں یہ ہوتا ہے سلف صالحین صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ہم سب کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال کس طرح سے کیا کرتے تھے تو یہ ہے ہم کیسے استقبال کریں رمضان کا ہمیں سمجھنا ہوگا سلف صالحین کے نہج اور منہج کی روشنی میں ان کا کیا طریقہ کار رہا کرتا تھا پہلی بات یا استقبال رمضان کا سب سے پہلا طریقہ معلی ابن فضل جو تابعی ہے کہتے ہیں سلف صالحین کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا سلف صالحین آپ سمجھ گئے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بعد میں آنے والے تابعین اور بعض مفسرین نے اپنی تفسیروں کے حساب سے تبع تابعین تک کو مراد لیا ہے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین اور تبع تابعین کو سلف صالحین کہا جاتا ہے معلی ابن فضل بھی ایک مشہور تابعی ہے تابعین میں سے وہ کہتے ہیں کہ سلف کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ رمضان آنے سے 6 مہینہ پہلے سے ہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں امت کے یہ نیکوکار یہ نیک لوگ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان تک صحت و تندرستی کے ساتھ پہنچا دینا اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تھا تو پھر مسلسل
اس کے بعد کے مہینوں میں لگاتار یہ دعائیں کیا کرتے تھے وہ نیک بندے اللہ کے کہ اللہ جو کچھ ہم نے رمضان میں نیکیوں کے نام پر کمائی کی ہے ان تمام کو تو شرف قبولیت سے نواز دے۔ تو پہلا طریقہ ہے دعا کا۔ خود رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے بالکل چہیتے لاڈلے خادم خاص انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے نبی، اللہ کی نبی، کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے 2 مہینہ پہلے سے ہی اس کی تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے، اور تیاری اس معنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں تو ہمیں برکتیں عطا فرما، اور صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کے مہینے تک تو ہمیں پہنچا دے۔ یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے استقبال میں، رمضان کی تیاری میں جو آپ کا لاہ عمل ہوا کرتا تھا، اس کی روشنی میں بات کی جاتی ہے۔ آگے سلف صالحین کے حوالے سے یہ باتیں بھی نقل کی جاتی ہیں کہ دعاؤں ہی کے تعلق سے جب رمضان کا چاند دیکھنے کا موقع آتا تھا، سلف اس بات کا خصوصی اہتمام کرتے تھے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے سہارے نہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر اس کی اطلاع مل جاتی ہے، مل جایا کرے گی، لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے جتنے پہلو ہیں ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی یا اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، سلف صالحین کھلی آنکھوں سے، خود اپنی آنکھوں سے رمضان کے چاند کا دیدار کرنے کے لیے کوشش کیا کرتے تھے، اور کوشش اس معنی میں کرتے تھے کہ اس کے بعد رمضان کا چاند دیکھنے پر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا پڑھتے تھے۔ کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ جبکہ یہ دعا صرف رمضان کا چاند دیکھنے کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ جب بھی چاند دیکھیں اس وقت یہ دعا پڑھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سلف صالحین، صحابہ اور تابعین چونکہ چاند دیکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی چاند دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم چلنے والے شمار کیے جائیں گے، مانے جائیں گے، اور یہ دعا بھی اپنی زبان پر چڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، کہ اللہ تعالیٰ امن و ایمان کے ساتھ، اسلام اور سلامتی کے ساتھ، پوری صحت و عافیت کے ساتھ یہ رمضان جو آنے والا ہے رمضان عنایت فرما۔ اور بعض سلف، یحییٰ ابن ابی کثیر کہتے ہیں، یہ کہا کرتے تھے، ان کے بارے میں خود آتا ہے کہ یحییٰ کہا کرتے تھے، تابعین میں سے ایک مشہور تابعی ہیں، یہ کہتے تھے رمضان کے تعلق سے اللہم سلمنی الی رمضان وسلم لی رمضان وتسلمہ منی متقبلا، اے اللہ تو صحت و عافیت کے ساتھ مجھے رمضان عنایت فرما، رمضان کو میرے حوالے کر دے، مجھے رمضان کے حوالے کر دے، اور جو کچھ بھی رمضان میں میں نے کیا کروں کماؤں تو ان کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ تو پہلا طریقہ رمضان کے استقبال میں یہی ہے کہ ہمیں کثرت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آپ نے اتنی ساری دعاؤں میں اس چیز کو محسوس کیا ہوگا کہ سب سے زیادہ ضروری ہے تندرستی کی دعا مانگنا، کیونکہ رمضان مکمل طور پر ماہ خیرات و برکات ہے، لیکن اس کے نیکیاں اس کو بدرجہ اتم حاصل ہونے والی ہیں جو صحت و عافیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی اس نعمت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ ورنہ بیماروں کا تو کیا، ان کو بہت ساری صعوبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو صحت و تندرستی سے نواز دے۔ دوسرا طریقہ رمضان کے استقبال کے لیے، آپ رمضان کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، ایک نعمت عظمیٰ ہے، ایک بہت بڑی دولت ہے۔ انسان کی زندگی میں جب بھی اسے کوئی نعمت ملے، مومن بندے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، خاص طور پر علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلم کے شارحین میں سے ایک اہم شارح ہیں، اور ان کی کتاب ہے کتاب الاذکار، اس میں لکھتے ہیں کہ جب بندے مومن کو کسی بھی طریقے کی کوئی نعمت ملے تو اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس نعمت کو پا کر کے فوراً اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ شکر ادا کرے اور اللہ رب العزت کی اس نعمت کے ملنے پر تعریف کرے۔ بتائیے، رمضان اس نعمت عظمیٰ سے، بڑی نعمت
اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ صحت عافیت کے ساتھ اگر کسی کو رمضان تک پہنچا دیتا ہے تو سب سے پہلے کام یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو نے مجھے جو رمضان عطا کیا ہے اس پر میں تیرے لیے سجدہ شکر بجا لاتا ہوں اور تیری تعریف۔ تیسری چیز ہے رمضان کے استقبال میں بندہ توبہ کرے۔ توبہ بہت ضروری ہے، سارے گناہوں سے توبہ، اور ایسی توبہ کہ جس گناہ سے بندہ توبہ کر رہا ہے دوبارہ اس کی طرف پلٹنے کی کوشش نہ کرے، گناہ کو مکمل طور پر چھوڑ دینے کی کوشش کرے۔ ایک بار توبہ کیا پھر دوبارہ اسی گناہ کی طرف آ جائے، ایسی توبہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، بلکہ توبہ نصوح کی ضرورت ہے، توبہ خالص کی ضرورت ہے کہ آپ فوری طور پر جو گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں اس سے چھوڑیے، اس گناہ پر شرمندگی ظاہر کیجیے، اللہ سے اپنی لو لگائیے، گناہوں کی معافی مانگیے اور رب کی بارگاہ میں عہد و پیمان کیجیے، وعدہ کیجیے کہ رب میں یہ گناہ کرتا تھا لیکن اب نہیں کروں گا۔ اور اگر کسی آدمی کے اوپر ظلم کیا، انسان پر اس کا حق کھایا ہے تو فوراً اس کے پاس جا کر کے معافی تلافی کرنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ چار چیزیں پائی جاتی ہیں پھر بندے کی توبہ رب کی بارگاہ میں جائے گی۔ آخری وقت ہے بندے کا، موت کے نرغے میں مبتلا ہو چکا ہے، ساری زندگی اس نے گناہ کمائے ہیں، اب آخری وقت میں رب کی بارگاہ میں توبہ کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو ایسی توبہ بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ آخری وقت میں توبہ کرو گے، اللہ دھمکی دے رہا ہے کہ اس کے بعد کی زندگی برزخ کی زندگی ہے، ایسی قبر اور برزخ کی زندگی ہے۔ دنیا میں اب تک تم نے گناہ کمایا ہے، بستر مرگ پر لیٹے ہو، اب اللہ یاد آ رہا ہے، لوگوں کے اوپر تم نے مظالم ڈھائے ہیں، ظلم و ستم کیا ہے، کبھی کسی کو بخشا نہیں ہے، ایسے وقت میں تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے، اللہ بخشنے والا نہیں ہے۔ رمضان موسم بہار آنے والا ہے، اس لیے موسم بہار کی لذتوں سے مستفید ہونے کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوا کرتا تھا، صحابہ بیان کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 بار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کیا کرتے۔ آپ گنہگار تھے، معصوم الخطا تھے، بخشے بخشوائے تھے، کوئی گناہ نہیں، لیکن اپنی امتیوں کو سبق دینے کے لیے، سکھانے کے لیے، یا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے خود ہمارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کیا۔ چوتھی بات رمضان کے استقبال کے لیے نیت اچھی نیت ہونی چاہیے۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ رمضان بھر ٹھیک رہیں گے اس کے بعد ٹھیک نہیں رہیں گے، رمضان بھر نمازیں پڑھیں گے، مسجدوں میں جا کر صف اول میں رہیں گے، اور رمضان میں تو مسجدوں کی طاقوں میں قرآن کو فراہم کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ رمضان بھر تمباکو بیڑی سگریٹ کو چھوڑ دیں گے اور جیسے شوال عید کا چاند نظر آیا پھر وہی کام کرنا شروع کر دیں گے۔ نیت اچھی ہونی چاہیے۔ آپ نیکی کی نیت کرنا چاہتے ہیں تب بھی اللہ کے ساتھ مخلص بنیے، برائی کو چھوڑنا چاہتے ہیں تب بھی اللہ کے ساتھ مخلص بنیے، کیونکہ یہ کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو جائے۔ رمضان آتا اس لیے ہے، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں، متبعین اور پیروکاروں، ماننے والوں، پورا رمضان مدارسہ ہے، پورا رمضان کا مہینہ 30-29 دن کا ایک اسکول ہے، ایک مدرسہ ہے۔ ایک مہینے اس مدرسے میں جو تعلیم دی جاتی ہے، سال کے باقی 11 مہینوں میں اسی تعلیم کے حساب سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ کون اللہ کا بندہ ہے کچھ قسمت کے مارے کہ رمضان میں جب روزہ افطار کرنے کے لیے افطاری والے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی پھک پھاک مارتے ہیں، بیڑی سگریٹ سے بھی وہ روزہ افطار کرتے ہیں۔ بتائیے پورے دن جو بندہ بھوکا پیاسا ہے، کس نیت سے اس نے بھوک و پیاس کو چھوڑا تھا، کس نیت سے اس نے تکلیف برداشت کی تھی؟ کیا اسی لیے کہ اس کے روزہ افطار کی جو شروعات ہوگی کسی گندے عمل سے ہوگی، کسی خبیث اور ناپاک چیز سے ہوگی، کسی ایسی حرکت سے ہوگی جس حرکت سے اس کا رب ناراض ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ انسان، مسلمان، صائم بندہ، روزہ دار شخص رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس چیز کی نیت کر لے کہ رمضان میں بھی ہمیں سدھرنا ہے اور رمضان کے بعد بھی اس سدھار کو قائم اور برقرار
رکھنا ہے، ورنہ ایسی نیکیاں بھی خود اسی بندے کے اوپر مار دی جائے. اس لیے نیت کا مسئلہ بڑا سنگین ہے. علماء جو اچھے اچھے لیکچرز دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لوگ ممبروں سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اچھل کود مچا کے باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر اندر سے داخلی طور پر ان علماء کی زندگی کو دیکھا جائے تو نیکیوں سے خالی ہے، ان کے پاس اعمال صالحہ نہیں ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے معراج کروائی گئی تو میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو، وہ لوگ اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ ان لوگوں کی زبانوں کو قینچیوں سے کترا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے سوال کیا، پوچھا مجھے بتائیے کیا مصیبت ان کے اوپر ایسی کیوں آ پڑی ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں اے محمد رسول اللہ، آپ نہیں جانتے یہ ایسے لوگ ہیں جو علماء ہیں، جو خطبہ ہیں، جو دعات اور مبلغین ہیں، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے، جو لوگوں کو دعوت الی توحید دیا کرتے تھے، جو لوگوں کو جہنم سے ڈرایا کرتے تھے، لیکن خود یہ جہنم سے ڈرتے نہیں تھے، خود یہ نیکی کماتے نہیں تھے، جو کہتے تھے بالکل اس کا الٹا کرتے تھے. اس لیے اللہ رب العالمین نے آج ان کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا. اگر علماء کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو غیر علماء کے ساتھ بدرجہ اولا یہ معاملہ. اس لیے نیت رمضان میں اس بات کی ہم خالص کر کے ٹھان لیں کہ رمضان میں بھی نیکی کریں گے. اب اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے کہ نیت کرنی پڑے گی، وہ نیت نہیں روزے والی، نیت کرنی پڑے گی اس چیز کی کہ ہم رمضان کے بعد بھی نیک بن کے رہیں گے. اس لیے بھائی رمضان میں بھی ہم نیک نہیں بنیں گے، رمضان میں بھی ہم گالم گلوچ کریں گے، رمضان میں بھی ہم ایک دوسرے کے اوپر ظلم و ستم ڈھائیں گے، رمضان کے روزے نہیں رکھیں گے، رمضان میں تراویح کی نماز نہیں پڑھیں گے. یہ تو اور الٹا فارمولہ ہے. کوئی یہ کہے کہ کیا نماز میں ہی سب کچھ رکھا ہے، کوئی یہ کہے کیا داڑھی میں سب کچھ سارا اسلام رکھا ہوا ہے، کوئی یہ کہے کہ فلاں برائی سے رکنے میں ہی سارا اسلام رکھا ہوا ہے، تو اس کا الٹا جواب کیا دیا جاتا ہے؟ یہی جواب دیا جاتا ہے کم از کم جس بندے نے چہرے پر نورانی چہرہ بنا کے داڑھی رکھا ہوا ہے اس کا اسلام آپ کے اسلام سے اچھا ہے. اللہ توفیق دے گا، آگے بھی نیکی کرے گا. لیکن جس کے یہاں بالکل اسلام 0 پوائنٹ پہ چل رہے، کم از کم وہ نمبر 1 نمبر 2 پوائنٹ تک تو آنے کی کوشش کرے. تو یہ جو لوگوں کے مغالطے عوام الناس کے ذہن میں بٹھائے جاتے ہیں بالکل غلط ہے. مسلمان مانا ہی ہوتا ہے، ہم کو متشدد کہا جاتا ہے، متعصب کہا جاتا ہے، اور آج کی میڈیائی زمانے میں بہت پہلے سے متشدد متعصب نہیں کہا جاتا ہے، ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، دہشت گرد کہا جاتا ہے، تنگ نظر کہا جاتا ہے، فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے، بنیاد پرست کہا جاتا ہے. صحیح ہے، اگر وہ کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم اسلام کا چولا اڑنے کے باوجود بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کریں یا سمجھ بوجھ کر کے غلطی کریں. اور یہ بھی صحیح ہے، اگر مسلمان اہل اسلام کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کے لیے آ جائیں تو کسی کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ اہل اسلام کو شکست دے سکے یا اسلام کو بے خبن اور جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کر سکے. یہ موقع ہم نے خود انہیں فراہم کیا ہے. ہمارے آپسی اختلافات، ہمارے آپسی تنازعات، ہمارے آپسی جھگڑے، ہم اپنے گھریلو مسائل میں الجھے ہوئے، دوسروں کے دینی اور دنیاوی معاملات میں مداخلت دینے کی کوشش نہیں کرنے والے، خود اپنے آپ کو اللہ کی عبادتوں سے دور کر دینے والے. بتائیے ایسی قوم کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ وہی ہوگا، اللہ نے خود کہا ہے اگر لڑو گے بھڑو گے اختلاف کرو گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامو گے تو خود اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا. رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے؟ توبہ اور استغفار سے. استغفار توبہ کے علاوہ ایک الگ چیز ہے. بندے نے غلطی کی ہے، اسے رب کی بارگاہ میں توبہ کر، غلطی نہیں بھی کی ہے تب بھی اسے اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے رہنا چاہیے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر، ان کی تفسیر سے آگے کوئی تفسیر دنیا میں نہیں پائی جاتی، سب ان کی تفسیروں کے محتاج ہیں. جتنے بھی قیامت تک لکھنے والے تفسیر کے اوپر قلم اٹھائیں گے، علماء بہت پہلے کر چکے ہیں، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر کے محتاج رہیں گے، ان کے علم کے محتاج رہیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ استغفار کو لازم کرتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا حوالہ دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر کہا کہ جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، گناہوں میں بالکل لت پت ہے، ڈوبا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین سے بار بار استغفار کر رہا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب. اس کا معنی مطلب سمجھتا ہے، صرف رٹا نہیں مارتا ہے. تبلیغیوں کی طرح سے کہ ہاتھ میں وہ
بڑا سا جھالا لیا اور تسبیح کی دانہ اس کو گھما رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا معنی مفہوم سمجھ رہے ہیں اور اس معنی مفہوم پر عمل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانی ختم کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی لا کے دیتا ہے جہاں سے اس کو روزی ملنے کے بارے میں خود اس نے سوچا نہیں تھا۔ استغفار ضروری ہے۔ رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ آپ لوگوں کے ساتھ یوں کہا جاتا ہے کہ نیا صفحہ، نیا پیج کھول دیجیے۔ آپ والدین کے ساتھ اچھے رہیے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے رہیے، اچھے تھے اور اچھے بن جائیے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے رہیے، ہمسایوں کے ساتھ اچھے رہیے، ملنے جلنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک برتاؤ پیش کیجیے۔ آپ کا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی اپنا اچھا ویوہار پیش کیجیے۔ یہ ساری چیزیں رمضان کے استقبال کے اندر لازمی ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جتنی غلط عادتیں ہیں ان غلط عادتوں سے کنارہ کشی فوری طور پر ضروری ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ اگر رمضان ہمیں ملتا ہے تو یقیناً ہمارا یہ رمضان ایک باسعادت رمضان ہے۔ رمضان میں جو نیکیاں ایسے صفات کو اپنا کر کے ہم کرنے جائیں گے یقینی طور پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ نیکیاں قبول کی جائیں گی۔ اس لیے ضروری ہے غلط عادتوں کو چھوڑیں۔ ہم تو کہتے ہیں غلط افکار کو چھوڑیں، غلط نیات کو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو جائیے۔ اللہ رب العالمین حقیقت کو پسند کرتا ہے، وہ حقیقت ہے۔ اللہ رب العالمین سچائی کو پسند کرتا ہے، وہ سچ ہے۔ اللہ رب العالمین اصل چیز کو پسند کرتا ہے کیونکہ وہ اصل ہے۔ اب اس اصل کے علاوہ کوئی چیز ہو، حقیقت کے علاوہ کوئی چیز ہو، سچائی کے علاوہ کوئی چیز ہو، جس کو سچائی کا لبادہ پہنا دیا گیا ہو، جس کے اوپر سچائی کا لیبل لگا دیا گیا ہو، تو یہ لگانے والے کی نیت پر موقوف ہے۔ وہ اپنے بارے میں خود اچھے طریقے سے جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ، پوری انہماک کے ساتھ لگ جائیں۔ یہاں تک ہے رمضان کے استقبال میں کہ آپ روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ پہلے سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ، ام سلمہ، انس بن مالک، اسامہ بن زید، ان کی روایتیں ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اس مہینے میں جب روزہ رکھنا شروع کرتے تھے تو روزہ چھوڑتے نہیں، اور جب روزہ چھوڑ دیتے تھے تو رکھتے نہیں تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان مہینے کے روزوں کو رمضان مہینے کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ کہتے ہم نے رمضان مہینے کے بعد شعبان کے مہینے میں نفلی روزہ جس قدر نبی کو رکھتے ہوئے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ پوچھا اسامہ نے تو اللہ کے نبی نے کہا بات یہ ہے کہ شعبان اور رجب کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ رجب کے مہینے کا احترام لوگ کرتے ہیں کیونکہ وہ قابل احترام مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور رمضان مکمل طور پر نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ لیکن شعبان جب مہینہ آتا ہے تو اللہ کے نزدیک کوئی اس کی خاص ویلیو نہیں ہے، اس لیے لوگ عبادتیں کرنے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میں غفلت کے ایام میں اللہ کی عبادت کروں، اور دوسری وجہ یہ ہے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی اللہ کے نبی کا جواب، تاکہ میں جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے اعمال کے ساتھ پیش کیا جاؤں یا میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں تو اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزہ کی حالت میں رہوں، اور یہ نیکی ہے جو اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ اہم اور پسند ہے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً ایسے لوگ جو کسی وجہ سے، بیماری سے، کسی اور پریشانی سے، مجبوری سے، خاص طور پر خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے، جنہوں نے اب رمضان آنے والا ہے اور پچھلے سال رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کو نہیں رکھ سکی ہے، روزوں کی قضا ان کے ذمے ہے۔ ان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے، اب باقی دن بہت زیادہ نہیں رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے نصیب سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی شر، بدی اور برائی سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، اسلامی اصولوں کو کائنات کے اندر عام کرنے کے اللہ تعالیٰ تو ہمارے اندر حوصلہ پیدا فرمائے۔ نسل نو کو خاص طور پر کتاب و سنت کی تعلیمات سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و توفیق سے جوڑ کر کے رکھے۔ استقبال رمضان تیاریاں ہم کر رہے ہیں، الہ العالمین رمضان تک صحت و عافیت کے ساتھ پہنچانا۔ اے اللہ رب العالمین جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں ان کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اور تیرے بندے جو بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں، پریشان ہیں، ان کے اندر تڑپ ہے، مولا رمضان نیکیوں کا موسم بہار آنے والا ہے، وہ بھی مسجدوں کے دروازوں تک پہنچنا چاہتے ہیں،
نیکیاں کمانا چاہتے ہیں، رمضان کے روزے رکھنا چاہتے ہیں، اپنے پاؤں پر صحت و تندرستی کے ساتھ کھڑے ہو کر تیری بارگاہ میں رو رو کر کے تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ رب العالمین ان بیماروں کو فوری طور پر شفا عاجل نصیب فرما۔ ان بیمار بندوں کو، بیمار بندیوں کو اے اللہ مکمل طور پر صحت عظمیٰ کی نعمت عظمیٰ سے مالا مال کر دے۔ الہ جب تک ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔